السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جمعہ مبارک ہو آپ سب کو۔ جمعہ کا دن ایک خاص خیال رہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رات پہلے آتی، یعنی مغرب کا ٹائم ہوتے ہی اگلے دن شروعات ہے، یعنی پہلے رات آتی پھر دن، یعنی اس طرح سے اگر جمعرات کے دن سورج جب ڈوبتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو پھر جمعہ کا دن داخل ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم سے لے کے اگلے دن یعنی کہ جمعہ کے دن آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے تک جمعے کے دن میں شمار ہوگا یہ، اور یہ اس میں جو بھی جمعے سے ریلیٹڈ ہے فضیلت اس کو ادا کرنا، جس کے شورا کے حق پڑھنے کی خاص فضیلت ہے جمعے کے دن۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں سے درود شریف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن۔ تو چلیے جانتے ہیں جمعے کے بارے میں۔ جمعہ جو ہے ایک دنوں کا سردار ہے، 7 دنوں کا سردار ہے، بہت ہی خوبصورت دن، عید کا دن اس کو بول سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کا نماز فرض ہے، اس سے اہمیت اسی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو بہترین دن تحفہ میں دیا، پچھلے امتوں کو بھی ملا تھا، یہود اور نصاروں کو بھی ملا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس دن میں، تو ان لوگ کو اگلا دن اور اس کے بعد والا دن دے دیا گیا۔ آپ دیکھیں جمعہ کا دن کا کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے کہ سارے دنیا کے علماء بھی اکٹھے ہو جائے اور کتنے بھی بہترین واعظ و نصیحت کرے، لیکن وہ جمعے کے دن اتنا بھیڑ مسجدوں میں جمع نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ خاص کرم ہے کہ جمعے کے دن بچے سے لے بچے، بڑے سے بڑے، کوئی بھی ہو بنا دماغ لگائے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کوئی بھی مسجد ہو پوری دنیا میں جمعے کے دن آپ کو خالی نہیں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ یا اللہ، اسے پر ایک دعا زبردست، ماشاءاللہ، یا اللہ جس طرح جمعے کے دن چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا بنا دماغ لگائے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، کوئی اس میں بہانہ ایکسکیوز نہیں کرتے ہیں، اسی طرح ہر دن 5 وقت نمازوں میں بھی مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر جس طرح جمعہ کے دن لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اسی طرح ہر دن 5 وقت مسجدوں میں جانے لگیں گے تو کفر کا اندھیرا چھٹ جائے گا، ظالموں کے تخت الٹ جائیں گے، ظلم کی چنگاری بجھ جائے گی، ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوگا۔ آپ آئے تو صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پڑھ کر آپ کا کون ساتھ دینے والا ہے؟ اللہ کے لشکر سے مضبوط اور کس کا لشکر ہوگا؟ آپ اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اس کامیابی کی طرف آئے تو صحیح۔ ایمان والوں کو اللہ کے علاوہ اور کدھر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی اور کیوں دیکھیں، جب اپنا سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، تو اللہ کی طرف آئے، لوٹے 5 وقت کی نماز باجماعت جمعے کے دن کی طرف پڑھنے کی عادت بنائیں، کسی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ چلیے جمعہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ اس سے اندازہ لگائیں۔ چلیے جمعہ کے دن سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، چلیے شروع کرتے ہیں جمعہ کے دن سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کے نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے، جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے 1 اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا 1 گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے 1 سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا 1 مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کے راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اپنا ٹائمنگ بھائی سیٹ کر لے جمعہ کے دن، غسل اور جو طریقہ آنے کا مسجد اس طرح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، دھکم مکی کر کے نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لے لو بھائی برکت جمعہ کے دن کی۔ پھر آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اگر جنابت نہ ہو، یعنی اگر ناپاکی نہ بھی ہو، لیکن غسل کرو اور اپنے سر کو دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں
الف لام میم سجدہ اور دوسرے رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ غسل اسی کو واجب ہے جس پر جمعہ واجب، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے غسل کے بارے میں کتنی تاکیدیں آئی ہیں، یعنی کہ جمعہ کے دن غسل ضروری کر کے، چاہے آپ پاک ہوں چاہے نہ ہوں، جمعہ کے دن غسل ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تو بعد میں آئے ہو، دنیا میں تو مطلب یہ امت دنیا میں تو بعد میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا، کنٹروورسی پیدا کر دیا، اس کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ 7 دن میں ایک دن جمعہ کے دن غسل کرے، کیونکہ دینوں کا سردار اور سب سے افضل دین ہے۔ اس پر باقاعدہ قرآن شریف میں ایک صورت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، یعنی دھکا مکی یا کندھے پھلانگ کر زبردستی گھس جانا، یہ سب نہیں کیا، اور جتنی دیر اس کی قسمت میں تھی نمازیں پڑھی، جو بھی سنت ہے نوافل ہے جتنے بھی ہے نمازیں پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس جمعہ میں اس سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ سب عمل اس نے اگر کر لیا تو یہ جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمام گناہ۔ یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو خالی پیلی بات نہیں ہے۔ آپ عمل کریں، آپ کو یہ اجر مل کر رہے گا۔ نبی دل چھوٹا نہ کریں، آپ یہ عمل کریں، آپ کو یہ اجر مل کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرف، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا، یعنی ایک سیریز ہے، لیول ہے۔ جیسے آپ آئیں گے مسجد میں جمعہ کے دوسری طرح یہ ثواب کا لیول بھی گھٹتا جائے گا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسی سے اندازہ لگائے کہ اب خطبہ کے بعد اب جب پہنچے گا تو آپ کو کیا ملنے والا ہے، اسی سے اندازہ لگائے۔ اور یہ بھی لغو حرکت ہے کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی کہے کہ چپ رہا، یعنی کہ خطبے کے دوران آپ نہ کسی کو ٹوک سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ بھی نہیں کر، یعنی خطبہ جب شروع ہوا خاموشی، جیسے نماز میں آپ بیٹھتے ہیں کسی کو سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم خاموشی سے نماز میں آپ کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح خطبے میں بھی خاموشی سے خطبہ سننا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام جمعہ خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو نے خود ایک لغو حرکت کی، یعنی کہ چپ رہ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ اگر کوئی بغل میں کوئی بک 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 کر رہا ہے، کوئی ہنگامہ کر رہا ہے، کوئی بچہ دوڑ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، لیکن خطبہ شروع ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ خطبہ سے پہلے آپ جو کہنا ہے لیکن خطبے کے دوران آپ کو ایک دم نماز کی کنڈیشن کی طرح خاموش رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا ٹائم جمعہ کا دن آتا ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ سواد بہت تھوڑی سی ہے، یعنی کوئی بہت ہی خاص وقت جمعہ کے دن۔ اور کون سا وقت ہے؟ جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے جس میں آپ کو کوئی بھی دعا مانگے تو قبول ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو ٹرائی کرتے رہے، دنیا میں آپ طرح طرح کے ٹرائی کرتے، کیا ٹرائی نہیں کر لیتے دنیا میں، لیکن جب آخرت کے معاملہ آتے ہیں تو کنجوسی دکھاتے ہیں۔ آپ ٹرائی کریں، اتنی بڑی زندگی ہے، 50-60 سال زندگی، آپ شروعات کریں صبح فجر سے لے کے جمعہ کا شام تک، یا پھر جو جمعہ کا جتنا بھی 24 گھنٹے کا اوقات ہے آپ ٹرائی کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی وقت آپ کو دھرا جائے، کسی بھی دن کام بن جائے، کوشش کریں، کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن، پوری قرآن شریف کی آیت ہے جمعہ کا، قرآن شریف میں ایک مکمل سورہ جمعہ، اس سے اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں۔ خالی پیلی نہیں ہے یہ، اس کو ہلکے میں نہیں لینے کا ہے،
بنی اسرائیل نے یوم سبت کے بارے میں بدمعاشی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا اسے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے. جب یوم سبت کا یہ حال ہے تو جمعہ کا کیا حال ہوگا, آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. جتنے بھی قرآن شریف میں حدیثوں میں جو پرانے قوموں کے جو بھی بتائے گئے ہیں یا پھر نبیوں کے احوال بتائے گئے ہیں تو یہ اس لیے نہیں بتایا کہ اس لیے ایک عبرت کے لیے بھی بتایا گیا, اور دوسرا یہ ہم لوگ کے لیے ایک میسج بھی ہے, اس پر عمل کرنا ہے. جیسے یوم سبت کے بارے میں تھا کہ عبادت کا دن تھا لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو بندر بنا دیے گئے. تو کیا آپ خیال ہے کہ جمعہ کے دن بھی آپ ادھر ادھر کریں گے تو یہ بھی بہت بڑی گمراہی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورہ 62 آیت نمبر 9 سے, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یعنی خرید فروخت چھوڑ دو, خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل و تجارت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسا ہے, بہترین روزی دینے والا, بہترین رزق دینے والا ہے. وہ اللہ سے بہترین روزی کون دینے والا ہے؟ اس لیے جب نماز کے لیے پکارا جائے تو بنا دماغ لگائے نماز کی طرف دوڑ پڑے, سب کام کو چھوڑ چھاڑ کے. اس طرح سے جمعہ کا دن سے ریلیٹڈ کچھ خاص باتیں تھیں, اس کو ضرور کریں. اور جمعہ کا دن خاص طور پر شرک کا حق ضرور پڑھیں. یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ایک خاص طرح کا نور آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے. اور یہ اس بیچ میں اگر دجال بھی نکل جائے, سب سے بڑا فتنہ ہے, تو اس کے فتنہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. یہ سٹیٹمنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے, آپ اس پر عمل کریں, آپ کو یہ اجر ضرور ملے گا. اسی طرح جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں, خوب درود شریف پڑھیں, بہت فضیلت ماشاء اللہ. تو اس طرح سے کچھ جمعہ سے دن سے ریلیٹڈ طرح طرح کے احکامات تھے, اس پر ضرور مضبوطی کے ساتھ عمل کریں. اور جمعہ کا دن الحمدللہ بہت ہی فضیلتوں کا دن ہے, 7 دنوں کا سردار ہے, عید کا دن ہے اور بہت زبردست. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی باتیں کہے اس نے مجھے بھی غلطی, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور ہمیں بھی مضبوطی کے ساتھ جمعہ کے دن عمل کرنے کی توفیق. اور جس طرح جمعہ کے دن لوگ زیادہ زیادہ تعداد میں پہنچتے ہیں مسجد میں, اسے ہر دن 5 وقتہ بعض نماز پوری بعض جماعت ہے, اللہ تعالیٰ مسجدوں میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.